حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک اللہ والے کے بارے میں سنا کہ فلاں علاقے میں، پہاڑی علاقہ تھا، کہ وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے۔ فرماتے میں اس اللہ والے کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ جب وہاں پہنچا، ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ وہی اللہ والا کہتا ہے، سوال کرنے لگا محمد بن سماک سے، میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا اور آپ یہاں کیسے پہنچے؟ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ میں نے جواباً عرض کیا کہ میں آپ کی تعریف سن کے یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی زیارت کی خاطر۔ جب میں نے کہا کہ میں آپ کی تعریف سن کر آپ کی زیارت کی خاطر یہاں حاضر ہوا ہوں، وہ کہنے لگا، جس نے بھی آپ کو بتایا ہے میرے بارے میں اور میری تعریف کی ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، جبکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ چل کے آئیں میری زیارت کے لیے، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں، لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو میں کہنے لگا کہ میں آپ کا کوئی کلام سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، میرا کلام؟ آپ تو ماشاءاللہ عقل مند ہیں، اگر سننا چاہتے بھی ہیں تو اتنا سن لیں، عقل مند وہ شخص ہے جو ہلاکت سے پہلے خود کو سنبھال لے، اتنا بات ہی کافی ہے۔ ہلاکت دہلیز پہ کھڑی ہے، سامنے ہے، منتظر ہے، ہلاک ہونے سے پہلے خود کو سنبھال لے، یہی عقل مندی ہے، یہی عقل مندی ہے۔ حضرت محمد بن سماک فرماتے ہیں، اس کی اس بات نے، اس چھوٹے سے جملے نے میرے دل پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ مجھے رونا آ گیا، میری آنکھیں برسنے لگی۔ جب مجھے رونا آیا تو وہ بھی رونے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محمد بن سماک، آپ اتنے بڑے ولی اور عالم دین ہو کر میرے چھوٹے سے جملے کو سن کر روتے ہیں، میری چھوٹی سی بات کی اس کو سن کر کیوں روتے ہیں؟ محمد بن سماک فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں تو واپس جا رہا ہوں، مگر آپ سے آپ کی کوئی حاجت پوچھتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے فرما دیجیے، میں پوری کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں، ایسے ویرانے اور بیابان میں رہتا ہوں جہاں انسانوں کی حاجت نہیں ہوتی، جہاں انسانوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو مجھے کہہ دیں، میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ وہی اللہ والا کہنے لگا محمد بن سماک کو۔ تو محمد بن سماک کہتے ہیں، میں نے کہا ایک حاجت ہے، لیکن حاجت سے پہلے میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دیتا ہوں، آپ کے رب کی آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ آپ کو دنیا کے اندر کیا چیز پسند ہے اور آخرت کی کیا چیز پسند ہے۔ کون سی چیز ہے جو دنیا میں آپ کو محبوب لگتی ہو، پیاری لگتی ہو، پسند ہو؟ آپ اپنی دنیا کی بھی صرف ایک شے پسند، دنیا کی بھی بتا دیں اور آخرت کی بھی بتا دیں۔ محمد بن سماک کہتے ہیں، جب میں نے ان کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے، محمد بن سماک، اگر آپ نے مجھے میرے رب کی قسم نہ دی ہوتی تو اس کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ تو نے جکڑ لیا ہے مجھے، تو نے مجھے جکڑ لیا ہے، فلہذا اب بتاؤں گا، بتاؤ کہ دنیا کی کیا چیز پسند ہے اور آخرت کی کون سی؟ کہنے لگے، دنیا کی یہ چیز پسند ہے کہ خدا مجھے ایسی طاقت عطا فرمائے کہ اس کی عبادت کرتے کرتے کبھی تھکاوٹ نہ ہو۔ یہ دنیا کی چیز مجھے پسند ہے، خدا ایسی طاقت عطا فرمائے کہ اس کی عبادت کرتے کرتے کبھی تھکاوٹ نہ ہو، یہی دنیا کی چیز پسند ہے۔ اور آخرت کی یہ چیز پسند ہے کہ جب میں مر کے مولا کے حضور حاضر ہوں قیامت کے دن، میں سامنے اٹھ کر کھڑا ہوں اللہ کے حضور،
تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو، اے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ یہی آخرت کی چیز پسند ہے۔ میں اتنا سننا چاہتا ہوں، میرے رب فرما دے اے میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا ہے، میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ بس یہی دو چیزیں مل جائیں، رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا ہمیشہ۔ اس کے بعد حضرت محمد بن سماک فرماتے ہیں، وہ اللہ کا ولی پھر بھی زارو قطع رو رہا تھا۔ میں واپس ہونے لگا، جب میں واپس ہونے لگا میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی روح قفس انسلی سے پرواز کر گئی تھی، وہ فوت ہو گیا تھا۔ میں پھر واپس پلٹا اس کے پاس کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کروں۔ یہاں کوئی بھی انسان دوسرا نہیں، ہم دو کے علاوہ، یہ تو یہیں پر پڑے رہیں گے، فلہذا کفن دفن کا اہتمام کروں۔ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب ہونے لگا میرے کانوں میں آواز پڑی، اے ابن سماک، یہ تیرے سپرد نہیں تھا، یہ ہمارے سپرد تھا۔ یہ تیرا نہیں تھا، یہ ہمارا تھا، ہمارے سپرد تھا، تو چلا جا، یہ ہمارے لیے تھا۔ اتنے میں حضرت محمد بن سماک فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پر پانی برس رہا تھا۔ بہانے والا کون ہے یہ کوئی نظر نہیں آیا، بس برستا ہوا میں نے پانی دیکھا، اس کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد جب اس کو غسل دے دیا گیا، پھر آواز آئی میرے کانوں میں جو میں نے سنا کہ اے میرے بندے، اے اللہ کے دوست، تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ فرماتے میں اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں۔ یہ تھا اللہ والا جو رب کی التجا میں بیٹھے ہوتے ہیں، رب کے رضا میں بیٹھے ہوتے ہیں، رب کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ میرا رب مجھے فرمائے کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ میرا رب مجھے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے رکھے، چھپا کے رکھے۔ اللہ والوں کی ایک یہ بھی علامت ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، چھاپنا نہیں چاہتے۔ جو چھاپنا چاہتے ہیں ان میں اللہ والا رنگ نہیں ہوتا اللہ والوں کا۔ اللہ والوں کا جن پہ رنگ چڑھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے ہم سب کی بھی یہ التجا ہے کہ دنیا میں رب تعالیٰ میں ایسی طاقت عطا فرمائے، ایسی قوت عطا فرمائے کہ اس کی عبادت کرتے کرتے کبھی تھکاوٹ نہ ہو۔ یارو ہر کسی کی تمنا ہوتی نا کوئی نہ کوئی، آج کے دن کی آج کی دعا میں ہماری یہی تمنا ہے، مولا میں ایسی طاقت عطا فرما کہ تیری عبادت کرتے کرتے نہ تو کبھی تھکاوٹ ہو اور نہ ہی کبھی اکتاہٹ ہو۔ اور اس کے بعد جب مر کے مولا کے حضور پہنچیں تو مولا فرما دے اے میرے گنہگار بندے جا، میں نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تمہیں معاف کیا، جا ہم نے تمہیں معاف کیا۔